بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ میرے بھائیوں، میں تو آج شیخ صاحب کے ساتھ آیا تھا کہ کچھ مستفید ہوں گا، کچھ شیخ صاحب سے سنوں گا۔ اتفاق سے ہم دونوں ایک جگہ تعزیت میں تھے جہرہ میں، ہمارے ایک جاننے والے دوست ہیں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا آج۔ آپ لوگ ان کے لیے دعا مغفرت کیجیے، بڑے نیک تھے بیچارے۔ تو ہم لوگ گئے تھے جمعہ کی نماز کے بعد ہی ادھر ہی تھے، ادھر سے میں نے سوچا شیخ صاحب کے آج درس سنتا ہوں، تو شیخ صاحب نے مجھے بیٹھا دیا۔ بہرحال میرے بھائیوں، دیکھیے، ہم اور آپ الحمدللہ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ ایسی جگہ رہتے ہیں اور ایسی جگہ آئے ہیں رزق حلال کی طلب میں کہ جہاں پر الحمدللہ توحید شرک کے مقابلے میں غالب ہے۔ بلکہ شرک اگر ہم اپنے ملکوں اور اپنے جہاں پہ ہم لوگوں کا تعلق ہے، اگر وہاں سے موازنہ کیا جائے تو نہ کے برابر۔ دیکھیے، آج میں ابھی فیس بک دیکھ رہا تھا، سب لوگ دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، کبھی کبھی دیکھ رہا تھا تو دیکھا ایک آدمی ایسے، میں یو پی کا رہنے والا ہوں، انڈیا میں یو پی کا رہنے والا ہوں، اور ہمارے علاقے میں بہت سے مزار ہیں، بہت سے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، چھوٹے چھوٹے جگہوں میں، کچھوچ، براؤں، بہرائچ، بڑے سے چھوٹے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت دے، وہ کیمرہ لے کے اور جہاں جہاں مزار ہے وہاں کا جو مائل لگا ہوا ہے، جو پتھر لگا ہوا ہے کلومیٹر بتانے کے لیے کتنا کلومیٹر، تو وہاں سے بتا رہا ہے کچھوچ 53 کلومیٹر، براؤں دوسری جگہ جا کے پھر فوٹو بھیج رہا ہے کہ براؤں 53 کلومیٹر، پھر اور جگہ کے کہہ رہا ہے، یعنی جہاں جہاں مزار ہیں وہاں کے کلومیٹر وہ بتا رہا ہے کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور جا رہا ہوں فیضیاب ہونے کے لیے۔ میرے بھائیوں، دیکھیے، یہ سب چیزیں لوگوں میں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ جب ہم اپنے عقیدے سے جو ہم جس کے مکلف ہیں اس سے منحرف ہوتے ہیں تو یہ سب تمام چیزیں اس طرح کے خرافات پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ وہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے جو اولیاء اللہ ہیں وہ 53 کلومیٹر، یہاں سے 52 کلومیٹر۔ اللہ کے بندو، سمجھنا چاہیے ان لوگوں کو۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے، واللہ یہ خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں کو شرک سے پاک رکھا ہے، ہمارے دلوں کو اللہ رب العالمین نے توحید کی نعمت سے مالا مال کر رکھا ہے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، واللہ اس سے بڑی کامیابی کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ چاہے آپ مالا مال ہو جائیں، مال و دولت کا انبار آپ کے پاس آ جائے، جہاز کے مالک ہو جائیں، آپ ملکوں کے مالک ہو جائیں، لیکن اگر آپ کا سینہ، آپ کا دل اگر توحید کی نعمت سے محروم ہے تو آپ سب سے بڑے فقیر ہیں، اور ایسے فقیر ہیں کہ میرے بھائیوں جس کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔ واللہ ایک وقت جب آئے گا کوئی نہیں ہوگا، جس کے لیے آپ مر رہے ہیں، جس کے لیے آپ دولتیں لٹا رہے ہیں، وہ بھی کوئی بھی آپ کے کام آنے والا نہیں ہے۔ آپ 53 کلومیٹر، 54 کلومیٹر، آپ 2000 کلومیٹر، 5000 کلومیٹر جا رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں اولیاء اللہ کو۔ قرآن کو پڑھیے، اللہ رب العالمین سے قریب ہو جائیے۔ اللہ رب العالمین آپ کو بتلا رہا ہے کہ تم اتنی دور جا رہے ہو اولیاء اللہ کو تلاش کرنے کے لیے، لو میرا فارمولہ اختیار کرو اور اولیاء اللہ اپنے میں سے تلاش کر لو، اولیاء اللہ اپنے میں سے تلاش کر لو۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد ہو یا مومنہ عورتیں ہوں، وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، آپس میں اولیاء ہیں سب۔
غور کیجئے، بس یہ 5 صفات ہیں جو اللہ رب العالمین نے 5 صفات بیان کیے، وہ 5 صفات کو دیکھنا ہے، اسی کو وہی پیمانہ ہے، وہی ترازو ہے، وہی میزان ہے، اسی کے معیار پہ تولنا ہے لوگوں کو۔ چاہے آپ قبر میں جو ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کو تلاشنا ہے تو جائیے ان کے اس ایریا کے لوگوں سے پوچھئے، یہاں پہ جو یہ دفن ہے، یہ کیا اس کی 5 خصلتیں تھیں جو قرآن میں اولیاء اللہ کے صفات بیان کیے ہیں یا نہیں تھی؟ اگر چاروں طرف کے لوگ تمام قسم، کیونکہ اطراف کے لوگ تو زیادہ تر وہی ہوں گے، اور لوگوں سے آپ پتہ کیجئے اگر واقعی یہ 5 صفات ہیں اس کے اندر تو ہے وہ اولیاء اللہ تھا، لیکن اب اس کے اندر کوئی ایسی صفات نہیں ہے جو آپ کو کچھ دے سکتا ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپ اولیاء اللہ اگر زندہ ہے تو آپ کو کچھ دے سکتا ہے، کچھ ہیلپ کر سکتا ہے، کچھ مدد کر سکتا ہے، کچھ باتیں بتلا سکتا ہے، کبھی کھانا کھلا سکتا ہے، کبھی آپ کو اپنے گاڑی سے کہیں پہ چھوڑ سکتا ہے، کچھ آپ کی مدد کر سکتا ہے، لیکن جو مر گیا وہ آپ کی کچھ نہیں کر سکتا، وہ خود ہمارا محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد ہو یا مومنہ عورتیں ہوں، بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔ والمؤمنون والمؤمنات، مومنہ مرد ہو، مومن مرد ہو یا مومنہ عورتیں ہوں۔ میرے بھائیو دیکھیے، سب سے پہلے تو ہے کہ ایمان ضروری ہے، ایمان ضروری ہے، بغیر ایمان کے کوئی اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے، نہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، نہ بندوں کا ولی ہو سکتا ہے، کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ بغیر ایمان کے اگر کوئی ہے، کتنا بھی وہ نیکی کا کام کر لے، کتنا بھی وہ عمل صالح کر لے، کچھ بھی کر لے، لیکن اگر اس کا سینہ ایمان سے خالی ہے، اور ایمان وہ نہیں ہے جو آج بہت سے لوگ جو یوٹیوبر ہیں، جو بڑے بڑے ٹی وی والے ہیں، جو بڑے بڑے اور چینل والے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ان کے سامنے جب باتیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی مسیحی اگر پوچھتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، نیک کام کرتا ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، تو کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ لوگ برملا فتوا دیتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ 0.0001% امید ہے کہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دھوکہ ہے، اللہ کی قسم یہ دھوکہ ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے طریقے ہیں، کچھ بھی نہیں جس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ اور ایمان کا مطلب یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول کو رسول ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا۔ رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کرنا، تب ایمان، ہم تب مومن ہو سکتے ہیں۔ وہ صفات کیا ہیں اولیاء اللہ؟ یأمرون بالمعروف، پہلی صفت یہ ہے جو مومن ہوں گے وہ یأمرون بالمعروف، معروف کی طرف رہنمائی کریں گے، حکم دیں گے، خیر کا حکم دیں گے۔ اگر کوئی شخص آپ سے بہت اچھا دوست ہے، آپ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے ساتھ پارٹی میں جاتا ہے، آپ کے ساتھ کھاتا ہے، آپ کے ساتھ پیتا ہے، آپ کے ساتھ جو ہے چلتا ہے پھرتا ہے، لیکن آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کی تعریف ہی کرتا ہے، آپ کو روکتا نہیں ہے، تو یہ پہلی ہی صفت اس کی مفقود ہو گئی۔ اب وہ اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مین چیز ہے یأمرون بالمعروف، بنی اسرائیل کی طرح سے نہیں، وہ لوگ بھی بڑے اچھے لوگ رہتے تھے، لیکن ان کے اندر اچھائیاں تھیں، وہ کہتے تھے کہ ہم اچھے ہیں، ہم اچھے کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو برے لوگ تھے ان کو روکتے نہیں تھے، وہ لوگ نہ روکتے تھے نہ اچھے کام کا حکم دیتے تھے، ہم تو ٹھیک ہیں، ہم تو بچے بچائے ہیں، عذاب آیا وہ بھی چپیٹ میں آئے اور سب چلے گئے۔ یأمرون بالمعروف، معروف جو خیر کے کام ہیں، جو بھلائی کے کام ہیں، اس کی طرف بلاتے ہیں، اس کی طرف حکم دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں، برا کام وہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر کھانا پینا بھی آپ کا ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں برا بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ ہاتھ سے روکے، پہلے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، نہیں روک سکتا ہے مصلحتاً یا کیسے بھی، تو کم سے کم وہ زبان سے روکے، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن بہت سے حالتوں میں کہہ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ
یہ سب چھوٹ ہے، ایسا چھوٹ نہیں ہے. یہ چھوٹ اس وقت ہے جب مصیبت آنے کا خطرہ ہو. جب میں ایسا کہوں گا تو لوگ اور اس کے پیچھے اور مصیبتیں آ جائیں گی، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. لیکن عام حالتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں، اپنے دوست کو روک سکتے ہیں. زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم آپ اسے جو ہے اپنے دل میں برا جانیں. اگر آپ دل میں بھی برا نہیں جانتے ہیں، دل میں برا جاننے کا مطلب کیا ہے؟ دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کام سے میں خوش نہیں ہوں، یہ کام غلط کر رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ کھانا پینا تھوڑا سا دیر کے لیے بند کر دوں. وہ مجھے دعوت کے لیے بلائے، نہیں میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ تیرے اندر یہ غلط کام ہے یار، تو سود کھاتا ہے. سیدھا سیدھا آپ بول دیجیے یہ غلط کام ہے بھائی، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. یہ ہے برا جاننا دل میں، اس کو کہتے ہیں دل میں برا جاننا. یہ نہیں کہ ہم دل میں برا بھی جان رہے ہیں اور اس کے ساتھ چل رہے ہیں، پارٹیوں میں شریک ہو رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، اس کے رشتوں میں شریک ہو رہے ہیں، تو فائدہ کیا؟ تو اس کو لگے گا کہ ہمارے کام سے یہ خوش ہے. آپ روکیے. حرم میں عمرے کے لیے گیا تھا، صحن میں نماز پڑھ رہا تھا، عصر کی نماز تھی، جماعت کے ساتھ تھا، بغل میں ایک مصری ہے، رکوع جاتا ہے، وہ میسج آتا ہے، میسج دیکھتا ہے، اسے نماز کی حالت میں دیکھتا ہے اور پھر موبائل رکھ دیتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر میسج کچھ آتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے. نماز کے بعد میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کھلواڑ کر رہا نماز کے ساتھ. وہ کیا بول رہا ہے سنیے. کہہ رہا ہے اگر آپ زیادہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ جائیے خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھیے اندر. سننے کے بعد ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، ایسا نہیں ہے. یہ بہت آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں، واللہ یہ امر بالمعروف کا کام بہت مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. آپ کے اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنے بہن، آپ کی بیوی، آپ کے سسرال والے، وہ سب آپ کے دشمن ہو جائیں گے. معلوم ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا شاید. میں جب 2003 میں یہاں پہ آیا ہوں، میں سبحان میں رہتا تھا. سبحان میں وہاں پہ ایک صوفی کمپنی والے رہتے تھے، کچھ راجستھانی لوگ، 12-13 لوگ تھے. ابراہیم وغیرہ بہت سے لوگ جانتے ہوں گے جو پرانے ہوں گے. وہ لوگ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. سیدھی سیدھی بات، کچھ بھی کہتے تھے نہیں ہم تو، ہمارے پاس یہ، ہم راجستھان کے رہنے والے، ہم تو ہر چیز بابا سے لیتے ہیں. ان کے روم میں گیا تو گھوڑے کی تصویر اور پیر والا گھوڑا اور پر والا گھوڑا اور کیا کیا چیزیں، یہ سب کیا ہے دیکھا. میں پریشان ہو گیا. ان کو میں بولا ابھی کس طرح سے سمجھاؤں، میں بتاؤں گا یہ غلط ہے تو میری بات نہیں سنیں گے وہ. میں نے کہا تم لوگ کیا قرآن پڑھنا چاہتے ہو کہ تم لوگ اردو سیکھو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم چاہتے ہیں. میں نے انہیں 7 بجے، میری 5 بجے ڈیوٹی ختم ہوتی تھی، ان کی 7 بجے ڈیوٹی ختم ہوتی تھی. میں 7 بجے سے 9 بجے تک ڈیلی تقریباً 4-5 سال تک ان کو پڑھایا. الف با تا سا اردو لکھنا پڑھنا جب سیکھے تھوڑا سا، تو پھر یہ قرطبہ والا جو ہوتا ہے، میں نے اس بس کا کنٹیکٹ دیا، یہاں آنے لگے. پھر اردو لکھنا پڑھنا سیکھے. لکھنا پڑھنا سیکھنے کے بعد جب یہ لوگ یہاں سے خط و کتابت کرنے لگے اپنے گھر کو کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، قرآن میں ایسا ہے، قرآن میں تو سورہ اخلاص میں ایسا ہے، فلاں صورت میں ایسی ہے، فلاں صورت ایسی ہے، ان کے گھر والے الگ ہو گئے. جب حق بات آئی ان کے سامنے، انہوں نے ایکسپٹ کیا اور اپنے گھر والوں کو دعوت دینے لگے. تو واللہ کسی کی بیوی طلاق مانگنے لگی، کسی کے سسرال والے آئے بلا کے لے کے چلے گئے، اکثر لے کے چلے گئے سب کو. تو یہ ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان پہ ثابت رکھا اور 11-12 لوگ تھے وہ موحد ہوئے اور یہاں سے گئے دبئی میں، شاید لوگ شفٹ ہوئے، لیکن الحمدللہ وہ برابر رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ حق کی طرف دعوت دیں گے تو آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. یہ آسان لگتا ہے کہ بہت آسان کام ہے، بہت مشکل کام ہے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کام سے روکتے ہیں. غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو نہیں بھائی ٹھیک ہے، مسلحہ ہے، چل تو بھی صحیح ہے، تیرے ساتھ میں بھی چلتا ہوں، چل. روکتے ہیں برے کام سے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، صلاح قائم کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نہیں یار یہ ترجمہ نہیں ہوتا نماز پڑھتے ہیں. کیا نماز پڑھتے ہیں؟ صلاح قائم کرتے ہیں. قائم، یہ مسجد بنی ہے نا، یہ قائم شدہ ہے، یہ قائم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اقامها اقام الدین، من حدمها حدم الدین. جس نے صلاۃ کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا. جس نے صلاۃ کو ڈھا دیا، دیکھیے بنیاد سے تشبیہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ بنیاد کو ڈھایا جاتا ہے، بنیاد کو گرایا جاتا ہے. کہا جس نے صلاح کو ڈھا دیا، ترک کر دیا، اس نے گویا دین کو ڈھا دیا. مبنا جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے دین کی، اس کو گرا دیا، منہدم کر دیا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صلاح قائم کرتے ہیں. اور صلاح قائم کا کب ہوگا؟ یہ بلڈنگ ہے، ایک پروجیکٹ ہے، بن رہا ہے مبنا. اس کا کیا ہے کہ پہلے تو ہمیں کنٹریکٹ پہ سائن کرنا پڑتا ہے کہ کتنے دن میں بنا کے دے گا انجینئر.
یہ شروط ہیں، یہ اگریمنٹس جو ہوتے ہیں نا، یہ بنود جو ہوتے ہیں، یہ شروط ہیں کہ کتنے دن میں قائم بنا کے دے گا، اور جو ڈیزائن سے کیا ہے اس ڈیزائن میں کرنا ہے، وقت کی تحدید ہے، میٹیریل کیا کیا لگانا ہے، یہ سب جب پورا لگ جائے گا، آپ کے شرط کے حساب سے آئے گا، تب آپ سائن کریں گے اس پہ، تب آپ اس سے لیں گے، وہ ہینڈ اوور کر کے جائے گا، تب یہ بلڈنگ بنے گی۔ صلاۃ قائم کرنا یہی ہے، جب آپ اس کو اس کے ٹائم پہ پڑھیں گے، یہ نہیں سوئے ہیں جب نیند کھل گئی تو چلو پڑھ لیا، چل رہے ہیں کام کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے، کون گاڑی کھڑی کرے، بعد میں چل کے کہیں ٹائم آئے گا پڑھ لیں گے، عصر مغرب کو ایک ساتھ پڑھ لیں گے۔ یہ قائم کرنا نہیں، یہ کھلواڑ کرنا ہے، یہ اپنے نفس کو، اپنے ضمیر کو دھوکہ دینا ہے۔ صلاۃ کو قائم کرنا، صلاۃ کو اسی طرح سے قائم کرنا ہے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ بہت سے لوگ عادت ہوتی ہے، اذان ہو گئی چلو نماز پڑھتے ہیں، آ گئے مسجد میں، کیا پڑھا، کیا کیا، کیا نہیں کیا، سیدھا گئے، خلاص دل کو اطمینان ہو گیا۔ قائم کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایسے، آپ لوگ بیٹھے ہیں ایسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابی آئے، نماز پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، سامنے دیکھ رہے ہیں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے اور قیام کر رہا ہے، کہا کہ جاؤ پڑھو پھر سے نماز، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ صحابہ کرام دیکھنے لگے کہ یہ تو پڑھ کے آیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ پھر نماز پڑھو، وہ بیچارہ پھر گیا، پھر سے نماز پڑھا، پھر آیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ پڑھ رہا تھا نماز۔ آج ہم پروانیہ میں رہتا ہوں، قطع 5 میں ایک صاحب تھے ہمارے افغانستان کے، بزرگ ہیں بیچارے، نماز پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ میں، واللہ بمشکل 1 منٹ میں انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی، فٹافٹ فٹافٹ فٹافٹ۔ میں نے ان سے سلام کیا، کہا انکل کیا پڑھ رہے ہیں یہ؟ وہ دیکھا کہ کچھ بتلانے والا ہے یہ، وہ سیدھا جھٹک کے ہاتھ اور بھاگ گئے۔ وہ بڈھے ہیں، کیا کرو گے؟ لیکن تو یہ نماز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، یہ کیا کر کے آئے ہو، کھلواڑ کر رہے ہو۔ پھر سے بیچارے گئے، تیسری بار پڑھے، تیسری بار، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھی نماز تو نہیں جانتا میں پڑھنا، جتنا میں جان سکتا تھا یہ پڑھتا ہوں، اس سے اچھی نہیں پڑھتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب تم کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو، اور سجدہ کرو تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، تفصیل بتلائی۔ اور اس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ اطمینان ہی کو سکھلایا زیادہ، کہ اطمینان کے ساتھ سب کرو۔ سب پڑھتے تھے جی، تھوڑ مارتے تھے، لیکن اطمینان کے ساتھ نہیں۔ تو یقیمون الصلاۃ، صلاح قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، ابھی میں آگرہ سے ہو کے آیا، وہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، لوگوں نے پوچھا کہ یہ ہے بندہ، یہ سال بھر جو بھکاری آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے وہ دیتے ہیں بھکاریوں کو، لیکن وہ رجسٹر پہ لکھتے رہتے ہیں کتنا دیا کتنا، لاسٹ میں جب حساب کتاب کرتے ہیں زکوٰۃ کا تو اس میں سے مائنس کر دیتے ہیں ہم نے آلریڈی اتنا دے دیا۔ زکوٰۃ جب فرض ہو رہا ہے آپ دیجیے، 1-2 روپیہ جو بھکاری کو دیتے ہیں اگر وہ بھی آپ کریں تو یہ کنجوسی کی تو انتہا ہے۔ اور یہ بڑے بڑے لوگ، شاہوکار لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کا بتایا لوگوں نے، تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ۔ یہ زکوٰۃ میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ تو پہلے اپنے آپ کے مال کو پاک کرتا ہے۔ زکوٰۃ سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اسٹرینتھ ہوتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارے جو بھائی، ہمارے جو پڑوسی، ہمارے جو ملنے جلنے والے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ اسلام کو، بلکہ اسلام کے جو بنیاد ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی حاجتوں کو دور کر رہے ہیں، اس سے لوگ اپنی جو ہے مرادیں جو ہے وہ اپنی پوری کریں گے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو ہے آخری چیز، آخری کنڈیشن یہ ہے اولیاء اللہ کا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ کتنے منٹ رہتا ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ لوگ، یہ مین چیز ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ 5ویں کنڈیشن۔ کوئی بھی چیز، کسی بھی آدمی میں اگر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ امر بالمعروف اس کے اندر ہے، نہی عن المنکر اس کے اندر ہے، صلاۃ کو قائم کرتا ہے جس طرح سے قائم کرنے کا حق ہے، زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے جس طرح سے ادا کرنا چاہیے،
اور اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، آپ اس کو پکڑ لیجئے، میرے بھائی تو میرا اولیاء، تو ہی اولیاء اللہ ہے، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، 53 کلو 54 کلو 55 کلو 58 کلو جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اولیاء اللہ ہے۔ ڈھونڈ لیجئے اپنے میں، آپ جائیے ڈھونڈ لیجئے اپنے میں، زندوں میں اولیاء اللہ ڈھونڈ لیجئے، اور کہیے کہ ہاں میرے حساب سے آپ جو کنڈیشن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے جو بتلایا ہے وہ کنڈیشن پہ آپ مکمل طریقے سے آپ اتر رہے ہیں، آپ ہیں اولیاء اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، آپ نہیں کہنا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ آپ سیدھا لوگ اولیاء اللہ اولیاء اللہ اولیاء اللہ، کل ایک آدمی ہے وہ دکھا رہا تھا بک کہ بڑے بڑے بک میں ایسا لکھا، بڑے بڑے بک میں ایسا لکھا۔ میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بک کی طرف رہنمائی کی ہے، اگر اس بک میں نہیں لکھا ہے، دنیا کے کسی بھی بک میں لکھا رہے، کوئی ویلو نہیں اس کا۔ جو بک اللہ رب العالمین نے دیا ہے، جو بک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے ہم تک آئے ہیں، اس بک سے اچھا اور کوئی بک نہیں ہو سکتا ہے۔ یطیعون اللہ ورسولہ، وہ لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے، آج بہت سے لوگ ہیں، آج کل انڈیا میں سیلاب آیا ہوا ہے، پاکستان میں بھی بہت جگہوں پہ آیا ہے، بہت سے فلمی دنیا والے، بہت سے دوسرے لوگ دل کھول کر جو ہے مدد کر رہے ہیں لوگوں کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اوریجنل مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، مسجدوں میں جا کے کہیں فوٹو کھنچا کے اور لوگوں سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا ان کا ایمان اللہ پر ہے؟ کیا ان کا یقین اللہ پر ہے؟ کیا وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں؟ کیا وہ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کیا ان کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر پایا جاتا ہے؟ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو واقعی وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، اور وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ جنت والا کام ہے۔ لیکن اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں، صرف سوشل ورک کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں دنیا میں تو اس کا فائدہ ملے گا۔ دنیا میں لوگ کہیں گے، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، فلاں نے بہت کروڑوں دے دیا، فلاں نے 10 گاؤں گود لے لیا، فلاں نے 5 گاؤں گود لے لیا۔ دنیا والے کہیں گے، اور کہہ بھی رہے ہیں، فلاں نے کر دیا، اور پھر کمپیئر کرتے ہیں کہ ہاں فلاں تو فلاں سے اچھا ہے، فلاں۔ یہ مل جائے گا آپ کو، دنیا میں مل جائے گا، یہ دنیا میں مل جائے گا آپ کو، لیکن آخرت میں میرے بھائیوں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اور وہ خسارہ اور گھاٹا کیا ہے؟ 2-4-10 دینار کا گھاٹا نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو گھاٹا ہے وہ 1-2 ہزار 1-2 لاکھ کا گھاٹا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ خریدا اور بلڈنگ کا سوچے تھے کہ یہ 50 لاکھ کی بلڈنگ بکے گی، لیکن وہ بلڈنگ 40 لاکھ کی بک گئی، سوچے 10 لاکھ کا گھاٹا ہو گیا۔ یہ گھاٹا کچھ نہیں ہے۔ وہ گھاٹا، وہ خسارہ جو ہے انسان اٹھائے گا میرے بھائیوں، وہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت کو برباد کرنا، وہ خسارہ ہے جنت سے محرومی، وہ خسارہ ہے دوزخ کی طرف دھکیلنے والا خسارہ، وہ خسارہ ہے جس سے انسان کی عاقبت خراب ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس خسارے سے بچائیے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، آپ یاد رکھ لیجئے۔ اللہ کے رب العالمین نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے لیے اولیاء ہیں۔ اولیاؤں کو ادھر ادھر مت تلاش کیجئے، قبروں میں مت جائیے ڈھونڈیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایسے انڈیا میں آپ کو ملے گا، لکھنؤ میں بھی میں جانتا ہوں ایسی قبریں ہیں جو گدھے شاہ بابا، جو کہیں اور ہرے بھرے شاہ بابا دلی میں، اور دلی میں ایک ہے مٹکا شاہ بابا ہیں، اور لائن لگی ہے مسلمانوں کی لائن لگی ہے۔ میرے بھائیوں کہیں مت ڈھونڈیے، اللہ کی قسم یہ تمام کی تمام چیزیں گمراہی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے عقیدے سے کھیلنے والی چیزیں ہیں۔ آپ یہ معیار بنائیے۔ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ یہ خصلتیں جس میں پائی جاتی ہیں، آپ اس کو کہیے ہاں تو ولی ہے، ہمارا دوست ہے، خلاص تیرے ساتھ دوستی کرنے کے لائق ہے۔ کیونکہ دوستی کیجئے نیک لوگوں سے، اپنی صحبتیں بڑھائیے نیک لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیجئے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے
کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں اچھے لوگوں سے، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، ان کی صحبت اختیار کرتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین مجھے نیکوکار میں سے بنا دے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو اور تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں سے میں سے جو بھی بھٹکے ہوئے ہیں، جو بھی اللہ رب العالمین انہیں راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے، آپ کا بیٹا ہے، اگر آپ کا بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، اگر آپ ان کو دعوت دیتے ہیں اور ان کو بتلاتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیے، نماز پڑھیے، اور وہ نہیں پڑھتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، تو آپ جتنا ہو سکتا ہے آپ سختی کیجیے۔ آپ تو ایسا بھی نہیں ہے، اسلام کہتا ہے کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ جنگ کیجیے، قتال کیجیے۔ آپ سے جتنا سختی ہو سکتا ہے کیجیے۔ آپ ان کو دھمکیاں دیجیے کہ میں ایسا کروں گا، تیرا کھانا پینا الگ کر دوں گا، ایسا میں کروں گا کہ میں تجھے اپنے گھر سے باہر کر دوں گا، ایسا بھی میں کروں گا، اس طرح سے جو بھی ہو سکتا ہے آپ کیجیے۔ پھر بھی اگر وہ نہیں کرتا ہے، کہ آپ کی بات وہ نہیں مانتا ہے، آپ اس کو کہہ دیجیے کہ تو اگر اسلام کی یہ جو مین چیز ہے اس کو ڈھا رہا ہے، میں تجھے اپنے گھر سے الگ کر رہا ہوں، تجھے اپنا گھر الگ سے بسا لے، اس کو الگ کر دیجیے، جائیے کرے۔ لیکن ایک چیز اور ہے کہ اگر کوئی بیٹا ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بیٹے نافرمان ہوتے ہیں تو باپ قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم اسے اپنی جائیداد سے محروم کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بیٹا جب تک اعلانیہ طور پر کفر کا انکار نہیں کر دیتا تب تک کوئی میراث سے، آپ کی وراثت سے محروم نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو سزائیں دیں، اس کو جتنی سختیاں ہو سکتی ہیں کیجیے، لیکن آپ وراثت سے محروم نہیں کر سکتے ہیں الا یہ کہ وہ اعلانیہ طور پر کفر کا ارتکاب کر لے۔ دوسرے کے ساتھ تو آپ ان سے تعلق ختم کر دیجیے، ان سے بتائیے سیدھا کہ ایسا آپ کریں گے تو آپ کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا، یہ ایسا کریں گے تو میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں یہ آپ سے میں دوستی جو کر رہا ہوں یہ اللہ اور اس کے الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، بتائیے ان کو کہ ہم یہ ہماری جو دوستی ہے، ہماری دشمنی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یہ ایسا نہیں ہے ہم لوگ مسلمان ہیں اس کے لیے دوستی ہے۔ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ، کوئی کسی کا ذات نہیں پوچھتا ہے کہ تو کس خاندان سے ہے، کوئی کسی سے پوچھا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ کون سے، بلکہ یہ چیز صرف اسلام میں پائی جاتی ہے۔ آپ دوسرے مذاہب میں جا کے دیکھیے، ہندوازم وغیرہ میں جائیے دیکھیے، شودر کیا بات ہے کہ برہمن کے پاس بیٹھ جائے، کیا اس کی حیثیت ہے بھائی؟ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، راجستھان کا ایک بندے نے موچ رکھا لیا تھا، خالی ایک ٹھاکر یا برہمن کو وہ تھا، جا کے اس کو قتل کر دیا کہ تو موچ رکھا تھا، تیرے اندر اتنی ہمت ہے، معلوم ہے تو موچ کو بڑا کر رہا ہے، یعنی ہماری شان کو تو لے رہا ہے، شودر آدمی، چھوٹا آدمی، دلت آدمی۔ تو یہ اسلام ایسا ہے کہ یہ چیزیں دیکھنے کا، اونچ نیچ کا نہیں خیال کرتا ہے۔ تو آپ اس کو سیدھا کہیے کہ ہماری جو ہمارا تیرا تعلق ہے یہ اسلامی تعلق ہے، اگر تو ایسا کرے گا، سود کھائے گا، ایسا کرے گا تو ہم خلاص اس سے برات کا اظہار